نیکسٹ صاحب کوشچن یہ ہے کہ رسول اللہ 40 بار بھی کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتا، قرآن کا فیصلہ ہے یہ ان کے کہنے کے مطابق، تو رسول اللہ کا مقصد صرف پیغام رسانی تھا جو آپ سنیوں نے بنا لیا ویسا نہیں تھا؟ فیضان صاحب لاہور سے۔ بس اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے، اس نے بہت بڑی جسارت کی ہے۔ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی 40 بار بھی کہے تو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، 2 واقعات ہیں جو بیان ہوتے ہیں، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم۔ محبوب تو ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 بار بھی تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ ہرگز اس کو نہیں بخشے گا۔ یہاں تک پڑھ کر یہ ساتھی چپ ہو جاتے ہیں، آگے بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے نا۔ یہ سزا ان کو ملے گی کیوں؟ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا ہے، ان کی تکفیر کی ہے۔ میں بات کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم چند دوست بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی آدمی باہر سے آئے اور مجھے گالی بک دے، تو میرے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی اٹھے اور گریبان پکڑ کر 1 2 3 لگانی شروع کر دے۔ میں کہوں چھوڑ یار اس کو، چھوڑ، چل دفع کر اس کو، چھوڑ۔ اور وہ کہے آگے سے، استاد جی تسی لکھ والی بھی آکھو تے میں نہیں جے چھڑنا انہوں۔ اب کوئی کہے جی دیکھو جی اس ساتھی کے دل میں تو استادوں کی عزت ہی کوئی نہیں، اس نے تو صاف کہہ دیا کہ تسی لکھ واری بھی آکھو تے میں انہوں چھڑنا نہیں، تو لوگ کہیں گے وہ پاگل ہے تو۔ اس کی محبت ہے۔ اس نے جو یہ کہا نا کہ لکھ واری بھی آکھو گے تے میں نہیں چھڑنا، انہیں تو انہوں گال کڈی تے کڈی کیوں؟ تسی تے رحم دل ہو نا، میں تے نہیں معاف کرنا انہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیار کا اظہار فرما رہا ہے۔ محبوبہ جو تیرا گستاخ ہوگا، وہ اگر تو بھی اس کے لیے 70 بار معافی مانگے گا تو میں اللہ اس کو نہیں بخشوں گا۔ دوسرا ایک موقع بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر، انہاں تے عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نبی کریم دے پلے تے شے ہی کوئی نہیں، اللہ فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء۔ تو بھائی اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنو۔ تبھی ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ بغیر ماہر کی رہنمائی کے اگر تم قرآن پڑھنا شروع کرو گے تو بیڑا غرق کر بیٹھو گے۔ تو استاد تمہیں بتائے گا کہ قرآن کہتا ہے لیس لک من الامر شیء، امر پر الف لام داخل ہے، اور الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح انگلش میں لفظ دی، دا بک، اس کا معنی خاص کتاب، بالکل، صرف اے بک، ایک کتاب۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بعض اوقات الف لام بھی آ جاتا ہے جو خاص کا معنی دیتا ہے، جس طرح ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب، الف لام نے خاص کتاب کا معنی دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، یہ جو خاص معاملہ ہے نا محبوبہ، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں، کسی کو بخشنا، کسی کو عذاب دینا، یہ میں اللہ کی شان ہے۔ وگرنہ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پلے شے نہیں تھا، تو ایک امر ہوتا ہے نہیں کے مقابلہ میں، تو کیا نبی کریم علیہ السلام وہ امر فرماتے تھے کہ نہیں؟ یأمرہم بالمعروف، یہ نبی کریم علیہ السلام ان کو معروف کا امر کرتے ہیں۔ اور ایک امر آتا ہے احد الامور، معاملات میں سے ایک معاملہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے،
اور پھر تیرا ستیہ ناس، تو نے پھر ان کا کلمہ ہی کیوں پڑھا ہے؟ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اور میں نے تو ان کا کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اور میرا اللہ بڑا مہربان ہے، مہربانی تو کرے گا، رحم تو فرمائے گا، لیکن اپنے محبوب کے ذریعے محبوب کو کہے گا چل اس کی شفاعت کر، کیونکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے میری شفاعت کرنی ہے، اس لیے میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ مجھے فائدہ ہو، وگرنہ جب تجھے فائدہ ہی کو نہیں دے سکتے تو تو نے کلمہ پڑھا کیوں ہے؟